السلام علیکم ناظرین، ہر چیز کی ایک عزت ہے اور دل کی عزت ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہو۔ جہل اور علم کے درمیان اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا مٹی اور سونے کے درمیان۔ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان کا علاج بہت دشوار ہے، ایک لوگوں سے طمع قطع کرنا اور دوسروں کے لیے عمل میں اخلاص پیدا کرنا۔ طالب حق اس وقت تک عقل مند نہیں کہلا سکتا جب تک اپنے نفس کو تمام مسلمانوں سے کم تر نہ سمجھے۔ نظر اس وقت تک پاک رہتی ہے جب تک جگی رہے۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی قدر نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ بری عادت ایک زور آور دشمن ہے جو خواہش پر ستی ہلاک کر دینے والا ساتھی۔ دنیا میں سب سے کم سچائی اور امانت ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں، بوڑھے کی راہ جوان کی قوت اور زور سے اچھی ہے۔ راضی بارضا رہنا اور اس کی بات نشاندہی ہے کہ اللہ عز و جل آپ سے خوش ہے۔ اگر کوئی شخص تمہارا حق غصب کر لے اور بغیر مقدمہ بازی کے اس کی وصولی کی توقع نہ ہو تو اس حق کو چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے دین کی اس میں حفاظت ہے۔ جس کی عقل بڑھائی جاتی ہے اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے۔ اگر علم تمہیں نفع نہ پہنچائے تو وہ تمہیں ضرور پہنچائے گا۔ نیکی کے ہر کام کو جلدی اختیار کر لیا کرو۔ قرآن مجید میں ایک ایسا دریچہ ہے جس سے ہم اگلی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ دل کو سجدوں میں سکون ملنے لگ جائے تو سمجھتا ہوں سجدے قبول ہو رہے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں، بانٹنے والوں کو ملتی ہے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کی گناہوں کو مٹاتا ہے، اتنی تیزی سے پانی آگ کو نہیں بجھاتا۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جو شخص اپنی باتوں میں شرم و حیا رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ دشمن سے ہمیشہ بچو لیکن دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ جس طرح شیطان وسوسے ڈالتا ہے اس طرح شیطان صفت آدمی وسوسے ڈالتا ہے۔ دونوں کی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان ایک سو نیک خصلتیں ہیں لیکن وہ شراب خود رہے تو وہ خصلت ان کو سب کو ختم کر دے گی۔ جو شخص کتنا خوش نصیب ہے جس کے حصے میں اللہ تعالیٰ گمنامی لکھ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے امام کو متفکر بیٹھے ہوئے دیکھا، پوچھا بھتیجے کیوں غمگین ہو؟ آپ نے کہا چاچا خوشی اس شخص کے لیے جس کا ذکر جمیل اللہ تعالیٰ میں باقی رکھے۔ ایسے شخص سے علم حاصل نہ کرو جو علم کے بدلے دنیا کا طالب ہو۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں بانٹنے والوں کو ملتی ہے۔ ہاں لوگ بدل جاتے ہیں، بہت بدل جاتے ہیں، اتنا بدل جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں رہتا۔ خاموشیاں جن کو اچھی لگ جائیں وہ پھر بھولا نہیں کرتے۔ کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے غصے میں نہ دیکھ لو۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ ایک بہت گندی روایت ہمارے ہاں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے برے اعمال کو چھوڑ کر نیک کاموں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو ہم لوگ اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔
جو اپنی ضرورتیں بنا لیتے ہیں اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہو۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کا حفاظت سے کرو۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا اللہ ہی تجھے تیرے فائدے کے لیے بلاتا ہے۔ آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس وقت قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظروں میں ویسے ہی تھے۔ ہم ضرورت پڑنے پر ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہونے پر غیرت مند، مگر احسان مند کبھی نہیں بنتے۔ رات کو سونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کا دل اور دماغ ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہوں۔ اگرچہ بے تحاشا رزق چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں بہنوں، بھائیوں، رشتہ داروں کو دعوت کرو، تمہارا رزق ان کے وسیلے سے بڑھ جائے گا۔ ہمیشہ سچ بولیں، اگر نقصان ہوا تو صرف دنیا میں ہی ہوگا اور آخرت میں اجر ہی ملے گا۔ یقین کریں صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں تک ہلا دیتی ہے۔ نیکی کا کام کرتے ہوئے اور یتیم کی مدد کرتے ہوئے دھوکے ملیں تو سمجھو تم دولت مند ہونے والے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، 4 باتیں اپنی بیوی کو مت بتانا۔ نمبر 1، کبھی بیوی کے سامنے رونا مت۔ کتنی بھی تکلیف ہو، کتنی ہی پریشانی ہو، اندر سے کتنے ہی ٹوٹ چکے ہو، لیکن بیوی کے سامنے کبھی آنسو مت بہانا، ورنہ ساری زندگی تمہاری بیوی یہی سمجھے کہ یہ مرد بہت کمزور ہے، اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اداس ہو جاتا ہے، لہذا وہ تمہیں کمزور سمجھنا شروع کر دے گی۔ نمبر 2، بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ ایک عورت جب شادی کرتی ہے تو اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ نمبر 3، عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی مت بتانا، کیونکہ ایک مرد کو ہی پتا ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے، سب کے خرچے کس طرح پورے کرنے۔ ہاں، عورت کو اس کا خرچہ ضرور دیا کریں اور اس کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ نمبر 4، اپنے بیوی کے سامنے کبھی اپنے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظروں میں اپنی عزت کھو دو گے۔